أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جنہیں درود و سلام آتا ہے ذرا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا علیک سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا رحمت للعالمین. سبحان مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں. قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بے شک. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. جو آمد مصطفیٰ پر خوش ہے ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. بعد از حمد و صلات سٹیج کی زینت، معززین محفل، معززین علاقہ، استاذ العلماء، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ احمد نواز صاحب دامت فیوزہم، بانی پروگرام جناب محترم غلام حسن مولانا صاحب، ان کے صاحبزادگان، بالخصوص جن کی محبت پر بندہ ناچیز حاضر ہوا جناب محترم مسعود احمد مولانا صاحب. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس پاکیزہ ببرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. حضرات گرامی، وقت کی قلت اور تنگ دامنی کے پیش نظر چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. کچھ لمحات گفتگو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت والا کا خطاب ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل خوش نصیب ہی سجاتے ہیں. بے شک. جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی الفت، محبت اور پیار ہوتا ہے،
وہ آمد رسول کے جشن بھی مناتے ہیں اور میلاد کی محفلیں بھی سجاتے ہیں۔ بے شک حضور کی حدیث پاک ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم اہل حق اہل سنت کثرت کے ساتھ جو میلاد پاک کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے اور کراتے ہیں، یہ بھی دراصل کثرت ذکر محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، بے شک محبت مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ جس کا کھائیے اسی کے گائیے۔ الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے جو کچھ بھی ملتا ہے صدقہ رسول اللہ کا ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ کونین میں جو نعمتیں بٹ رہی ہیں، فرمایا صدقہ رسول اللہ کا ہے۔ اسی لیے اور مقام پہ فرمایا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ لو۔ سبحان اور اللہ۔ مقام پہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور اول کائنات ہیں، حضور اصل کائنات ہیں، حضور منبع کائنات ہیں، حضور مصدر کائنات ہیں، حضور سبب وجود کائنات ہیں، حضور سبب تخلیق کائنات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ فرما لوگوں جیسے یہ اسماء صفاتیہ خدا کے نام ہیں، ویسے ہی یہ مصطفیٰ کے نام بھی ہے، مصطفیٰ کی شان بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ طارق فرید درہانی سے ہے۔ حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے، حضور ظاہر بھی ہے اور حضور باطن بھی ہے۔ حضور اس لحاظ سے اول ہے، اول ما خلق اللہ نوری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ فرما لوگوں ساری کائنات نور مصطفیٰ سے ہے اور نور مصطفیٰ ڈائریکٹ عین نور خدا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہ مجمع میں محفل میں سکوت نہیں ہونا چاہیے، ذرا اونچا بولیے نا بلند آواز سے۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کے میلاد کی محفل میں ذرا اونچا بولے، سبحان اللہ۔ مزید اونچا بولے، سبحان اللہ۔ مزید اونچا بولے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی گرج آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ عاشقان مصطفیٰ کی محفل ہے۔ کوئی خشک تو نہیں ہو اور نہ ہی خشک لوگوں سے واسطہ ہے۔ ماشاءاللہ ہم تو وہ ہیں نا کہ حضور سرور عالم کا ذکر سنے تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضور اول کائنات، اول ما خلق اللہ نوری۔ فرمایا حضور کی نور کی تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہے، نبوت میں اول ہے، فرمایا کہ تخلیق میں اول ہے اور رب پر ایمان لانے میں اول ہے۔ سرکار کئی اعتبار سے اول ہے، انا اول المسلمین۔ فرما حضور کی اولیت ہر اعتبار سے ہے، سرکار مقام اولیت پر فائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا نا اے روح ہو کیا میں تمہارا رب نہیں، الستو بربکم، فرما سب نے کہا قالوا بلا، جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلے جیسے روح نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا، لوگوں مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، ارے وہ کوئی اور روح نہ تھی، وہ روح مصطفیٰ تھی، سبحان روح مصطفیٰ تھی۔ روح مصطفیٰ نے سب سے پہلے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا، سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار
روح مصطفیٰ نے کیا. حضور سید الانبیاء ٹھہرے. جب نور مصطفیٰ کو سجدہ کرایا گیا اور رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، بظاہر آدم ہے، اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے، فرمایا سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیا. سب سے پہلے جو جھک گیا وہ جبرائیل تھا. ارے ادھر سب سے پہلے جو مصطفیٰ کے نور کو سجدہ کرنے کے لیے جھکا، رب نے اسے سید الملائکہ بنا دیا. جس نے سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، رب نے سید الانبیاء بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اسی لیے فرما وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو ارے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کمان امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر دیکھ رہے ہو. اول کیا ہے آخر کیا ہے؟ فرما ارے اول کائنات بھی مصطفیٰ ہے، آخر کائنات بھی مصطفیٰ ہے. محیط الدائرہ کو تو دیکھو. فرما محیط الدائرہ کے نہ اول کا پتہ ہے نہ آخر کا پتہ ہے. تم میرے مصطفیٰ کا اول و آخر تلاش نہ کرو، بس مصطفیٰ کے در پر جھک جاؤ. تمہیں معرفت خدا بھی مل جائے گی، خدا کی ذات بھی مل جائے گی. سبحان اللہ. اس لیے تو فرمانا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ وہ ذات ہے جس کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. لیکن رب وہ ہستی ہے، فرمایا کہ وہ ہر کائنات کی ہستی کو دیکھتا ہے، وجود کو دیکھتا ہے. ہر کائنات کی آنکھ کا احاطہ کرتا ہے. گویا رب کی ذات کو کوئی محیط نہیں، رب کی ذات ساری کائنات کو محیط ہے. رب کی ذات کا کوئی مدرک نہیں، رب ساری کائنات کا مدرک ہے. مگر ایک انسانی عقل یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ اگر خدا کسی سمجھ میں نہیں آتا، کسی عقل میں نہیں آتا، کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو پھر خدا کی عبادت کیسے کریں؟ وہ تو تقاضا کرتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. مولا یہ فطرت کا تقاضا ہے. عقل چاہتی ہے جس کی عبادت کریں، جس کی پوجا کریں، وہ نظر بھی تو آئے، وہ سمجھ بھی تو آئے، اس کے بارے میں کچھ شناسائی تو ہونا، وہ ہمارا آشنا تو ہونا، ہم اسے جانے تو صحیح نا، ہم اسے پہچانے تو صحیح نا. یہ عقل کا بھی تقاضا، فطرت کا بھی تقاضا. ارے جس کی بندگی کرتے ہو اسے پہچان تو سکو، اسے سمجھ تو سکو، اسے جان تو سکو. تو فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. وہ تو کسی آنکھ میں آ ہی نہیں سکتا، کوئی آنکھ اسے سمجھ ہی نہیں سکتی، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو آگے تو پڑھو وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہ تمہاری سمجھ میں آتا اس لیے نہیں کہ وہ لطیف ہے. سبحان وہ کیا ہے؟ لطیف ہے. آپ دیکھو نا ہوا لطیف ہے. ہوا ہمارے دائیں بائیں کندھے کے سامنے سے ساتھ گزر رہی ہے، ہمارے درمیان موجود ہے. اگر آپ میں سے کوئی ہوا کو دیکھ سکتا ہے؟ ہوا نظر آتی ہے؟ ہوا نظر نہیں آتی. فرمایا میں لطیف ہوں. یہ تو ہوا کی لطافت، جس کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کی اپنی لطافت کا عالم کیا ہوگا. ارے خدا لطیف ہے، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. صرف لطیف نہیں، میں خبیر بھی ہوں، خبر دینے والا، خبریں پہنچانے والا. مولا تیری خبریں کہاں آتی ہیں، تیری خبریں کہاں پہنچتی ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اس سرزمین پر ایک ہی تو آستانہ ہے جہاں میری خبریں اترتی ہیں. مولا وہ کون سا آستانہ ہے؟ فرمایا کائنات والوں اگر جمال جہاں آرا دیکھنا چاہتے ہو اور جہاں میری خبریں اترتی ہیں، وہ اگر مرکز دیکھنا چاہتے ہو، اگر وہ آستانہ دیکھنا چاہتے ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ارے تیرے مصطفیٰ پہ آ جاؤ، میری ذات کی خبریں آئیں گی. فرمایا میرا وائل اترے گا، فرمایا میری وحی آئے گی. آؤ تیرے مصطفیٰ پر
खबरें लेते जाओ, खुदा को पहचानते जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा तारिक फरीद दुरहानी से। फरमा एक ही तो आस्ताना है जहाँ मेरी खबरें उतरती हैं, वो आस्ताने मोहम्मद अरबी है, वो आस्ताने मुस्तफा है। फरमा आ जाओ, इसी आस्ताने पर मेरी मार्फत की खबरें उतरेंगी, मेरी पहचान की खबरें उतरेंगी, मेरी वही आएगी। फरमाया मेरी खबरें लेते जाओ, ज़ाते मुस्तफा को, ज़ाते खुदा को पहचानते जाओ, जमाले जहां आरा का नजारा भी करते जाओ। इसलिए मेरे इमाम ने कहा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो। अरे जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, सुभान अल्लाह। तो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। फरमा हुजूर ही का दर, एक ही दर है, एक ही आस्ताना है, वहुवा लतीफुल खबीर। फरमा मेरी पहचान होगी तो यहाँ से होगी। इसलिए हमने पूछा मौला, हदीस कुदसी की रूह से, हदीस कुदसी की रूह से रब ने जवाब दिया, मौला ये आसमां का शामियाना बनाया, ये जमीन का फर्श बिछाया, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये शम्सो कमर, ये बरगो समर, ये आसमान व जमीन, ये चिरंदो पिरंद, ये हैवानातो नबातात, ये जमादात, ये सारी कायनात की रौनकें, ये शर्क, ये गर्ब, ये शिमाल, ये जनूब, ये जिन्न व इंस, ये कायनात का नशीबो फरेज, ये हुस्न व जमाल, ये मनाजिर, मौला ये सारी कायनात के मज़ाहिर फितरत और मज़ाहिर कुदरत जो तूने पैदा फरमाए, इसकी वजह तो बता दे। हदीस कुदसी की रूह से जवाब मिलता है, लक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लियुअर्रिफहुम मंज़िलतका व मर्तबतका व करामतका इंदी। ऐ कायनात वालों, मैंने एक नूर बनाया है, एक नूर बनाया है। फरमा वो नूर नूरे मोहम्मदी है। फरमा जिसका सबब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कायनात को बनाया। ऐ मेरे मुस्तफा, तेरी नात के लिए और तुझे बनाया अपनी जात के लिए। सुभान अल्लाह। कायनात को क्यों बनाया? ताकि मुस्तफा की नात हो जाए। और मुस्तफा को क्यों बनाया? ताकि खुदा की पहचान हो जाए, खुदा की पहचान हो जाए। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा जमीनो ज़बां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, ये जो हुजूर के याद की महफिलें हम सजाते हैं, क्या सिर्फ हम सजाते हैं, हम मनाते हैं? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा नहीं, मुफ्ती हरमैन इब्न हजर मक्की ने लिखा नहीं, इमाम सुयूती ने लिखा नहीं, मुल्ला अली कारी ने लिखा नहीं। अरे सिर्फ तुम नहीं मनाते, तुम नहीं सजाते। फरमाया ला यज़ालून यहतफिलून मुस्लिमून बिशारे मौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यफरहून। फरमाया शुरू से अहले इस्लाम का ये तरीका रहा है कि हुजूर के मिलाद के महीने में खुशियां भी मनाते थे, मिलाद की महफिलें भी सजाते थे, सुभान अल्लाह। मिलाद की महफिलें भी सजाते थे। हजरत गिरामी वक़्त नहीं मगर ना अर्ज करता, आखिरी बात अर्ज करूं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फयूज़ुर रहमान के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि हर साल 12 रबीउल अव्वल की रात को मक्का वाले हुजूर की विलादत वाले घर में जमा हो जाते, जो हजरत सैयदना अब्दुल्ला का घर मुबारक था, जहाँ हुजूर की विलादत हुई। क्या करते? फरमा वयुसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यज़कुरूना इरहासातिही व मौजज़ात विलादतिही। फरमा वहाँ बैठकर सरकार के मौजज़ात बयान करते, सरकार की करामात बयान करते, हुजूर के इरहासात बयान करते, हुजूर की सीरत और सूरत के तज़किरे होते। फरमा हुजूर पर दुरूद भी भेजते, सलाम भी भेजते। सुभान अल्लाह। मैंने कहा शाह वलीउल्लाह जो कुछ मक्का वाले करते थे तेरे दौर में, वही तो हम करते हैं, मगर लोग हम पर फतवे लगाते हैं, ये बिदअत है, ये फुला है। शाह वलीउल्लाह ने कहा ओ नादानो, अगर कोई ना देख सके तो उसकी अपनी आंख का कसूर है। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, वो अंधे क्या जाने हुजूर का मकाम। शाह वलीउल्लाह कहता है जब महफिल मिलाद
مکہ میں منعقد ہوتی تھی، فرما التی تخالطہ انوار الرحمت و انوار الملائکت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رب کی رحمت بھی برستی تھی، فرشتوں کے انوار بھی اترتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت بھی برستی ہے، فرشتوں کے انوار بھی اترتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں رب کی رحمت بھی برس رہی ہے، فرشتوں کے انوار بھی اتر رہے ہیں۔ جھولیاں کھول کے بیٹھو تاکہ نبی کے میلاد کے فیوز و برکات سے کما حق ہوں مستفید بھی ہو سکو اور اپنی خالی جھولیاں بھی رحمت سے بھر سکو۔ ہاں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ارے کشتی کی بات ہے